بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے بے پناہ دولت حاصل کرنے کا وظیفہ۔ بے پناہ دولت، بے شمار دولت، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں احادیث کے الفاظ موجود ہیں کہ اس میں ممکنہ طور پر اسم اعظم ہے، اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر اسم اعظم کا حقیقتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا دیتے کہ یہ آیت اسم اعظم ہے، تو پھر اسم اعظم میں وہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو وہ جن یاد ہے نا، آصف، جو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آیا تھا، وہ اسم اعظم کے کمال سے تھا کہ وہ پلک جھپکنے کا کتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی یہ بند کی اور کھولی، اتنی دیر کے اندر وہ یمن سے تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کے دربار میں لے کر آ گیا تھا، ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے بھی پہلے۔ اسم اعظم کا کمال تھا۔ تو یہ اسم اعظم اگر کسی شخص کے پاس آ جائے اور اس کو معلوم ہو جائے، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ کیا کیا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ جو 2 آیات کا میں وظیفہ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں متفقہ رائے ہے بہت سے علماء کرام کی کہ اس کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے، کیونکہ سرکار نے اشارہ کیا۔ ایک آل عمران، سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات اور ایک سورہ بقرہ کی آیت، ان 2 آیات کے اندر اسم اعظم جو ہے وہ مخفی ہے۔ یہ سرکار کے اشارے، تیسری سورہ طٰہٰ تھی، لیکن اس 2 کی جو آیات ہیں، ان کے بارے میں جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ عمل کوئی پرفارم کر لیتا ہے، یہ کوئی عمل اس کو پرفارم کر لیتا ہے، تو دین میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے تجربات میں یہ چیز کئی بار ثابت ہو چکی ہے۔ آپ اس کو خود تسلی کر کے آزما کر دیکھ لیجیے کہ اس میں کیا ہے۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کی احتیاط میں آپ کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں۔ ایک ایسی برائی ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں بڑھ چکی ہے، وہ ہے عیب جوئی کرنا، گلا گوئی کرنا، نقص نکالنا، ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر کرنا، اچھالنا، بڑھانا، پھیلانا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ ایک رواج، اس کو مطلب ہم اس کو اب آج کل گوسپ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب لگی صاحب تو جب بھی میل کچھ دوست بیٹھتے ہیں یا فیمیلز آپس میں بیٹھتی ہیں، میری بہنیں، تو کسی نہ کسی بندے کو ٹاپک بنا لیا جاتا ہے اور اس کی پھر برائیوں پہ نہ بات کی جاتی ہے، اور بڑے فخر سے تمہیں پتہ ہے میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں، وہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ یہ نہ کیا کیجیے۔ یہ عادت آپ کو اگر پڑ چکی ہے تو اس کو ختم کریں، اس کی توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی کا کوئی عیب دیکھ بھی لو تو اس کو چھپا لو، کیونکہ اللہ کی بھی یہ صفت ہے کہ اس نے ہمارے ہزاروں ایسے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے جو ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان کو چھپا لیا۔ وہ گناہ یاد کیجئے جس میں صرف اللہ جانتا ہے اور آپ ہوتے ہیں، جو تنہائی میں کیے ہوئے ہمارے گناہ ہوتے ہیں، انہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ اس پہ پردہ رکھتا ہے۔ تو جب اللہ آپ کے گناہوں پر پردہ رکھتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، تو پھر آپ لوگوں کے اگر کسی بھی چھوٹی سی غلطی، ایک آدمی میں 99 خوبیاں ہونا اور اس کا ایک عیب ہمیں پتہ لگ جائے، تو ہم اس کو 1 منٹ سے پہلے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جسے آج کے معاشرتی حالات کے اندر گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو محافل کراتے ہیں، ہم تو نیازیں بانٹتے ہیں، اور پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظائف میں اثر نہیں ہوتا۔ آپ وظیفہ صحیح نہیں بتاتے۔ ایک بات کر رہا ہوں، ہمیں اپنی غلطیوں کا خود سے احتساب کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری نوافل قبول ہوں، ہمارے وظائف قبول ہوں، تو ہمیں اپنے ان چھوٹے چھوٹے، جن کو ہم چھوٹا چھوٹا کہتے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تب جا کے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نوافل اور وظائف اور یہ قبول کریں گے، اور آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ ابو جہل کا ایک بیٹا تھا، اکرمہ۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا کہ اکرمہ جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے،
تو آپ کو پتہ ہی ہو گیا کہ ابو جہل کا نام ابو جہل سرکار نے رکھا تھا، اور مطلب اس نے اس کی اسلام دشمنی جو ہے وہ کس سے چھپی ہوئی ہے؟ اب ایسا اسلام کا دشمن اور اس کا بیٹا جب اسلام قبول کرنے کے لیے اس کو پتہ چلا حضور پاک کو کہ وہ اکرمہ آ رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ ہم سب کو سبق دینے کے لیے کہ دشمن کا بھی بچہ ہو، مطلب وہ اسلام کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن اسلام کا کون ہے؟ ابو جہل، اور اس کا بچہ جب اسلام قبول کرنے آ رہا تھا تو حضور نے صحابہ کو سختی سے منع کیا کہ دیکھو اکرمہ کے سامنے ابو جہل کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، اس کی کسی برائی کا اس کے سامنے ذکر نہ کرنا، گو کہ وہ مسلمان ہونے آ رہا ہے لیکن والد ہے نا اس کا، تو اس کا کہیں دل نہ دکھ جائے، اتنا خیال کرنے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اس وقت بات پہ حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے یہ بات سن کے کہ میرا جو مطلب میرا نبی جو ہے، میرا اللہ کا محبوب اتنا رحم دل ہے، اتنا رحم دل ہے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے بارے میں بھی یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے تو اس کے سامنے اس کی کسی برائی کا ذکر نہ کرنا کہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے، دل آزاری نہ ہو جائے۔ اور یہاں پہ ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس حدیث کو اس بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو آج کل کے معاشرے میں شاید روٹین میں گناہ کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، تو یہ تو روٹین میٹر بن گیا ہے، اس کو گوسپ کا نام دیا جاتا ہے، گپ شپ ہے جی ہم۔ اور دوسرا، بلا سوچے سمجھے کسی کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں ہم لوگ، اور اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا، یعنی ایسے لوگوں میں دھونس جمانے کے لیے چار دوست بیٹھے تو ایسے لگا دی تہمت، جی فلاں کی کیا بات کرتے یار، وہ آتا نہیں، وہ یار وہ نشائی ہے، وہ یار وہ فلاں، وہ اس کے کام ہی بڑے پٹھے ہیں۔ یہ باتیں میں نے بتایا کہ اگر آپ نے اس کو دیکھا ایسا کوئی کام کرتے ہوئے تب بھی چھپائیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ آپ کے بہت سارے پردے اس طرح رکھے گا۔ اور دوسری بات یہ، اگر اس نے یہ اس کے اندر نہیں ہے اور آپ اس پہ یہ تہمت لگا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا گناہ کا جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن اس دنیا کے اندر جب تک ان حالات سے آپ خود نہیں گزرو گے آپ مرو گے نہیں، آپ زندگی میں یہ دیکھ کر وہی تہمت آپ اپنے پہ دیکھ کر جاؤ گے۔ تو اس لیے بہت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ایک ایسا اسم اعظم، دو آیات بتانے کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، بے پناہ دولت کے لیے۔ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے 313 بار ایک تو یہ آیت پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی یہ آیت، اور پھر سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیات، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 2 آیات یہ آپ نے 313 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے عمل جو ہے وہ تقریباً بہنوں نے 21 دن اور بھائیوں نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے۔ بس یہ آپ عمل کرتے جائیں، اللہ سے دولت مانگتے جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کن کن راستوں سے آپ کے جو ہے وہ دولت کے دروازے کھولتا ہے، اور کیسے اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کو نوازتا ہے۔ اس کا معجزہ، اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ عمل کریں، اور پھر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے چلے جائیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ دولت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو قبول کرے، آپ کی محنتوں کو قبول کرے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی، زندگی رہے گی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔